السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیاروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ آل عمران ہے، آیت نمبر 165 165 نمبر آیت سے آج ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم انا ھذا، اور کیا جب تم پر ایک مصیبت آئی جب کہ تم اس سے دگنی مصیبت ان کو پہنچا چکے ہو تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آ گئی، یعنی یہ کیوں ہو گیا؟ اللہ نے پہلے مدد کی تھی، اب کیوں مدد نہیں کی؟ قل هو من عند انفسکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے یہ تمہارے اپنے نفسوں کی شرارت کی وجہ سے ہوا، غلطی تم سے ہوئی، امیر کے حکم کے خلاف ورزی تم نے کی جس کا خمیازہ تم کو بھگتنا پڑا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پر جو پیچھے ہم نے آیت نمبر 152 میں پڑھا تھا کہ اللہ تو اپنا وعدہ پورا کر چکا تھا، تم دشمن پر غالب بھی آ چکے تھے، مگر تمہاری اپنی غلطی کی وجہ سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا تھا۔ یہ غزوہ احد کے حوالے سے ہی یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تمہیں کوئی سزا نہ دیتے، یعنی سزا دیے بغیر بھی معاف کر دیتے، لیکن اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ تمہیں سزا دی جائے، اس لیے کہ ابھی تمہیں بڑے بڑے مراحل سے گزرنا ہے۔ اگر تم اسی طرح نظم و ضبط کو توڑتے رہے اور احکامات کی خلاف ورزی کرتے رہے تو پھر تم ایک منظم جماعت نہیں بن سکتے، جبکہ اللہ کو دین کو غالب کرنے کے لیے منظم جماعت کی ضرورت ہے، جو حزب اللہ ہوں، جو اللہ کی جماعت ہو۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ، اور جو بھی مصیبت تم پر آئی ہے اس دن جب دونوں لشکر آپس میں بھڑ گئے تھے وہ اللہ کے اذن سے آئی تھی۔ ظاہر ہے اللہ کے اذن کے بغیر تو تکلیف کوئی آ ہی نہیں سکتی۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ اس لیے تھی کہ اللہ ظاہر کر دے ایمان والوں کو، تاکہ یہ کھل جائے بات کہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے والے حقیقی مومن کون ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ ان لوگوں کو بھی ظاہر کر دے جنہوں نے منافقت اختیار کی۔ لِيَعْلَمَ کا مطلب ہوتا ہے تاکہ جان لے، چونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے، تو یہاں پر اس کا ترجمہ تاکہ جان لے یا تاکہ ظاہر کر دے بھی کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ظاہر کر دیا کہ کون منافق ہے اور کون مومن ہے۔ اور عبداللہ بن ابی جب اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس چلا گیا تو اس کا نفاق سب پر ظاہر ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اہل ایمان کے لیے ان پر اعتبار کرنا یا ان کی چکنی چپڑی باتیں کان لگا کر سننے کا جواز ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش کے ذریعے سے واضح کر دیا کہ کون کیا ہے۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا اپنے شہر کا دفاع کرو۔ یہ عبداللہ بن ابی جب اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس جا رہا تھا تو کچھ لوگوں نے اس سے کہا تھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس وقت قریش کا لشکر سامنے ہے، اگر 1000 میں سے 300 آدمی نکل جائیں گے تو باقی تو دلوں میں بھی کچھ نہ کچھ کمزوری پیدا ہو جائے گی، تو اگر تم میدان جنگ میں دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو کم از کم مدینہ کے دفاع کے لیے ہی کمر بستہ ہو جاؤ۔ اگر مدینہ پر حملہ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر یہاں پر یہ لشکر شکست کھا گیا تو کیا تمہارا دشمن تمہاری بہو بیٹیوں کو اپنی باندیاں بنا کر نہیں لے جائیں گے؟ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، انہوں نے کہا اگر ہم سمجھتے کہ جنگ ہونی ہے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے، یعنی حقیقت میں جنگ ہے ہی نہیں۔ جو لوگ مکہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مہاجرین بن کر آئے ہیں اور اب جو مکہ ہی کے لشکر ہم پر چڑھائی کر رہے ہیں تو یہ سب اکٹھے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، یہ لوگ اس دن ایمان کی نسبت کفر سے قریب تر تھے۔
یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ اپنے منہوں سے وہ بات کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، واللہ عالم بما یکتمون، اور اللہ اس چیز کو خوب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں، یعنی ان کی ہر بات اللہ کے علم میں ہے، جو دلوں میں نفاق چھپا رکھا ہے سب اللہ جانتا ہے۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور اپنے شہید ہو جانے والے بھائیوں کی نسبت کہا کہ اگر وہ ہمارے ساتھ آ گئے ہوتے تو قتل نہ ہوتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا کر دکھاؤ، کوشش کر کے موت کو ٹال دو۔ کیا تمہیں تمہارے گھروں میں موت نہیں آئے گی؟ خود کو بڑے بڑے قلعوں میں بند کر کے دیکھ لو، کیا موت نہیں آئے گی؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور ہرگز نہ سمجھنا ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، شاداں و فرخاں ہیں ان پر جو کچھ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے، اور خوشخبری حاصل کر رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی ان سے نہیں ملے کہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کسی غم کا شکار ہوں گے۔ وہ خوشیاں منا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت کی وجہ سے اور اس کے فضل کی بنا پر، اور اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر شہادت کا رتبہ حاصل کرنے والوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری دے دی کہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، رزق حاصل کر رہے ہیں، اور اپنی شہادت پر جو ان کو انعامات ملے ہیں اس پر وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ آگے جو آیات ہم پڑھنے جا رہے ہیں تو تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں دو قسم کی روایات ملتی ہیں۔ ایک یہ کہ کفار کی فوج کے واپس چلے جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ضروری امور نپٹائے اور شہداء کی تدفین کی۔ اس کے بعد آپ کو اچانک خیال آیا کہ کفار چلے تو گئے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو کہ انہوں نے مسلمانوں کو بالکل ختم کیوں نہیں کیا، اور اس کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ وہ دوبارہ پلٹ آئیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو قریش کے تعاقب کے لیے تیار ہو جانے کا حکم دیا تاکہ کافروں کو معلوم ہو جائے کہ ہم نے ہمت نہیں ہاری۔ مسلمان اس وقت شدید صدمے سے دوچار تھے، جسم زخموں سے چور چور تھے، لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانصاروں کی ایک جماعت کے ساتھ کفار کے تعاقب میں حمراء الاسد تک گئے، جو کہ مکہ کے راستے پر مدینہ سے 8 میل کے فاصلے پر ہیں۔ ادھر ابو سفیان کو واقعتاً اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا اور وہ روحہ کے مقام پر اپنی فوج کی اثر نو تنظیم میں مصروف تھا تاکہ پلٹ کر مدینہ پر حملہ کرے، اور اس نے مدینہ کی طرف جانے والے ایک تاجر کو مسلمانوں کے لیے یہ پیغام بھی دیا تھا کہ میں بہت بڑا لشکر لے کر دوبارہ آ رہا ہوں۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کے عزم اور حوصلہ میں کوئی کمی نہیں آئی اور وہ تعاقب میں آ رہے ہیں تو وہ ارادہ بدل کر لشکر کو مکہ کی طرف کوچ کا حکم اس نے دے دیا اور لشکر لے کر واپس چلا گیا۔ ایک دوسرا واقعہ جو روایات میں ملتا ہے کہ ابو سفیان جاتے ہوئے مسلمانوں سے یہ کہہ گیا تھا کہ اگلے سال بدر میں پھر ہمارا مقابلہ ہوگا، یعنی 1 سال پہلے بدر میں جنگ ہوئی تھی، اب احد میں میدان لگا ہے، اس کے بعد اگلے سال ہمارے اور تمہارے درمیان تیسرا مقابلہ پھر بدر میں ہوگا۔ چنانچہ اگلے سال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو لے کر بدر تک گئے اور یہ مہم بدر صغریٰ کہلاتی ہے۔ ادھر سے ابو سفیان بھی پورے لاؤ لشکر کے ساتھ مکہ سے نکلا۔ اس دفعہ بھی کچھ لوگوں نے اہل ایمان میں خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش کی کہ دیکھو قریش تو بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن اس پروپیگنڈے کے جواب میں مسلمانوں نے صبر و توکل کا مظاہرہ کیا اور وہ الفاظ کہے جو آگے ہم آیت نمبر 173 میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو یہ آیات دونوں واقعات پر منطبق ہو سکتی ہیں۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، جن لوگوں نے لبیک کہی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر اس کے بعد کہ ان کو چرکا زخم لگ چکا تھا۔ سابقہ آیات کے تسلسل میں ہی یہ آیت آئی ہے، یعنی اس اجر عظیم کے مستحق وہ لوگ ٹھہریں گے جن کے عزم و ایمان میں احد کی شکست کا زخم کھانے کے بعد بھی کوئی کمی نہیں آئی، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے جب انہیں تازہ مہم کے لیے پکارا گیا، جیسا کہ ابھی ہم نے پس منظر میں دیکھا، تو وہ فوری طور پہ تیار ہو گئے۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان میں سے جو بھی محسنین اور متقین ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔
الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے لوگوں نے کہا تھا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہو گئی ہیں، پس ان سے ڈرو۔ یہ جیسا کہ ہم نے پیچھے ابھی پڑھا تھا کہ مسلمانوں کو انہوں نے ورغلانے کی کوشش کی تھی، ڈرانے کی کوشش کی تھی، اس کا یہاں پر ذکر ہے۔ فزادہم ایمانا، تو اس بات سے نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے، اللہ کا سہارا ہمارے لیے سب سے اچھا سہارا ہے، کیونکہ یہ بے خوف ہو کر مقابلے کے لیے نکلے تھے، اپنی جان ہتھیلیوں پہ رکھ کے نکلے تھے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، پس وہ لوٹ آئے اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ۔ جب ابو سفیان کو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعقب میں آ رہے ہیں تو اس نے اسی میں عافیت سمجھی کہ واپس مکہ کی طرف لوٹ جائے۔ اور اسی طرح سے بدر صغریٰ سے متعلق بھی یہ روایات ہمیں ملتی ہیں کہ یہ آیات ان پر منطبق ہوتی ہیں کہ ابو سفیان نے جو ہی سنا کہ مسلمان ان کے مقابلے کے لیے بدر میں پہنچ چکے ہیں اگلے سال، تو وہ لشکر لے کر واپس چلا گیا اور مقابلے میں نہیں آیا۔ چنانچہ لشکر قریش کے واپس چلے جانے کے بعد مسلمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور سرخرو ہو کر خیریت سے اپنے گھروں کو لوٹے۔ ان کو کسی قسم کا بھی ضرر نہیں پہنچا، یعنی اس مہم میں انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی جس میں وہ پورے اترے اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی۔ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی پر چلنے کا شرف انہیں حاصل ہوا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بڑے فضل کا مالک ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، یہ شیطان ہے جو تمہیں ڈراتا ہے اپنے ساتھیوں سے۔ شیطان چاہتا ہے کہ اپنے ساتھیوں یعنی حزب الشیطان کا خوف تم پر طاری کر دے۔ شیطان اپنے ساتھیوں کو ڈراتا ہے، شیطان تمہیں اپنے ساتھیوں کی ذریعے سے ڈراتا ہے، یا دونوں مطلب اس کے مفسرین نے کیے ہیں۔ یعنی شیطان کی اس تخویف کا، اس ڈراوے کا اثر ان پر ہوتا ہے جو شیطان کے دوست ہوتے ہیں، جبکہ اولیاء اللہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، شیطان کی طرف سے کسی قسم کی وسوسہ اندازی کا اثر اس پر نہیں ہوتا۔ فلا تخافوہم وخافونی، تو تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ ڈرنا ہے تو اللہ کا ڈر دل میں ہو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو تمہارے دل میں صرف اور صرف اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، شیطان کا ڈر تمہارے دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، یہ لوگ آپ کے لیے باعث غم نہ بنے جو کفر کے معاملے میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ مدینہ کے یہود اور مکہ کے مشرکین ہر وقت مسلمانوں کے خلاف ساز باز میں مصروف رہتے تھے۔ کبھی یہودیوں کا کوئی وفد سرداران مکہ کے پاس جا کر کہتا کہ مسلمانوں پر چڑھائی کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ کبھی قریش اسی طرح کی پیشکش کے ساتھ یہودیوں سے رابطہ کرتے تھے۔ ان حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کو اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ ان کی سرگرمیوں سے رنجیدہ نہ ہوں۔ ان کی ساری ریشہ دوانیوں کی حیثیت محض سیلاب کے اوپر آ جانے والے جھاگ کی سی ہے، وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے، اور ان کے لیے تو بڑا عذاب ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے ایمان ہاتھ سے دے کر کفر خرید لیا ہے وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور مت سمجھیں یہ کافر کہ ہم جو انہیں مہلت دے رہے ہیں وہ ان کے حق میں بہتر ہے، ہم تو ان کو صرف اس لیے ڈھیل دیتے ہیں تاکہ وہ گناہ میں اور اضافہ کر لیں، اور ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہوگا۔ اور اللہ وہ نہیں کہ چھوڑے رکھے مسلمانوں کو اس حالت میں جس پر تم ہو۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ وہ خبیث کو طیب سے الگ کر دے۔ اس آیت میں اس سوال کا جواب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور صالح بندوں کو تکالیف میں کیوں ڈالتا ہے، حالانکہ وہ تو قادر مطلق ہے، وہ آنے واحد میں جو چاہے کر سکتا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ بات اللہ کی حکمت کے مطابق نہیں ہے کہ وہ تمہیں اسی حال میں چھوڑے رکھے جس حال میں تم ہو۔ ابھی تمہاری صفوں میں کمزور اور پختہ ایمان والے گڈ مڈ ہیں، ابھی منافق اور مومن بھی ملے جلے ہیں، تو جب تک تمہاری اجتماعیت سے تمام ناپاک عناصر نکال نہیں دیے جاتے تم آئندہ پیش آنے والے مشکل اور کٹھن حالات کے لیے خود کو تیار نہیں کر سکتے۔ ابھی تو تم اپنی قوم کے لوگوں سے نبرد آزما ہو، مستقبل میں تمہیں بڑی بڑی سلطنتوں سے ٹکر لینی ہے۔ تمہاری اجتماعیت کو اللہ تعالیٰ پاک کرنا چاہتا ہے
تاکہ منافقین اور صادق الایمان لوگ نکھر کر علیحدہ علیحدہ ہو جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی طریقہ نہیں کہ تمہیں غیب کی خبریں بتائے، لیکن اس کام کے لیے اللہ منتخب کر لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے۔ وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کے حالات بتاتا ہے۔ رسولوں کو از خود غیب معلوم نہیں ہوتا، اللہ کے بتانے سے معلوم ہوتا ہے۔ یعنی یہ جو آزمائشیں مسلمانوں پر آ رہی ہیں، ان میں کیا حکمتیں ہیں، اس میں تمہارے لیے کیا خیر پوشیدہ ہے، یہ چیز ہر ایک کو نہیں بتائی جاتی، البتہ ہم اپنے رسولوں کو غیب کی خبریں بتاتے رہتے ہیں۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، بس ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اگر تم ایمان میں ثابت قدم رہو گے اور تقوی پر کاربند رہو گے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ، اور نہ خیال کریں وہ لوگ جو بخل کر رہے ہیں اس مال میں جو اللہ نے انہیں دیا ہے اپنے فضل میں سے، کہ یہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب غزوہ احد کی تیاری ہو رہی تھی تو مسلمانوں کو انفاق مال کی دعوت تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہوگی تاکہ اسباب جنگ فراہم کریں۔ اس وقت جن لوگوں نے دولت مند ہونے کے باوجود بخل سے کام لیا، ان کی طرف اشارہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں، بل هو شر لهم، تو یہ ان کے حق میں بہت برا ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، اور اسی مال کے طوق بنا کر ان کی گردنوں میں پہنائے جائیں گے جس میں انہوں نے بخل کیا قیامت کے دن۔ اور آسمانوں اور زمین کی وراثت بالآخر اللہ کے لیے ہے۔ دنیا کا مال و اسباب اگر آج تمہارے پاس ہے تو کل کسی اور کے پاس چلا جائے گا، لیکن الٹیمیٹلی سب کچھ اللہ کے پاس واپس چلا جائے گا، کیونکہ آسمانوں اور زمین کی میراث کا حقیقی وارث اللہ ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، اللہ نے سن لیا ہے قول ان لوگوں کا جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ یہ بات کہنے والوں میں منافقین بھی شامل تھے اور یہودی بھی شامل تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو انفاق مال کی ترغیب دیتے اور فرماتے کہ اللہ کو قرض حسنہ دو، تو یہ جو یہودی تھے اور منافقین تھے یہ مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے ہاں نعوذ باللہ اللہ فقیر ہو گیا ہے، ہم سے قرض مانگ رہا ہے، جبکہ ہم غنی ہیں، ہمارے پاس دولت ہے۔ سنکتب ما قالوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے کہا ہے۔ آپ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ کی شدید ناراضگی جھلک رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فوراً گرفت نہیں کرتے، لیکن ایک وقت آئے گا جس دن انہیں اپنے اس قول کی پوری سزا مل جائے گی۔ اور اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس آیت کی روشنی میں؟ کیا کچھ بول جاتے ہیں ہم، کیا کچھ کہہ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا جو کچھ بھی بولو گے، جو کچھ بھی کہو گے، سب لکھا جا رہا ہے۔ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور ان کے ناحق قتل انبیاء کو بھی ہم لکھ رہے ہیں۔ یعنی یہودیوں کا ذکر ہے کہ یہ لوگ جو انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کر رہے تھے، ان کا جرم ان کے نامہ اعمال میں ثبت ہے، اور ہم کہیں گے اب چکھو مزہ اس جلا دینے والے عذاب کا، یہ سب کچھ تمہارے اپنے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کے حق میں ہرگز ظالم نہیں ہے۔ آخرت میں جو سزا ملے گی وہ اپنے اعمال کی وجہ سے ملے گی، وہ اللہ کا ظلم نہیں ہوگا۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے ایک عہد لیا تھا، اللہ نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے جس سے آگ کھا جائے۔ نوع انسانی کے آغاز میں کچھ واقعات اس طرح کے ہوا کرتے تھے، اور آغاز میں ایک معمول یہ بھی تھا کہ کوئی شخص اللہ کے حضور کوئی جانور ذبح کر کے پیش کرتا تو آسمان سے ایک آگ اترتی جو اسے بھسم کر دیتی، اور یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ یہ قربانی قبول ہو گئی ہے۔ جیسا کہ سورۃ مائدہ میں حابیل اور قابیل کے قصے میں آتا ہے کہ جب دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ گویا آسمان سے اترنے والی آگ کی وجہ سے واضح طور پر معلوم ہو جاتا تھا کہ کس کی قربانی قبول ہوئی ہے، کس کی نہیں ہوئی۔ اور قربانی کی قبولیت کے متعلق یہ حسی علامت بنی اسرائیل کے ابتدائی دور تک موجود رہی، اس لیے کہ مدینہ کے یہود نے کٹ حجتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم سے تو اللہ نے عہد لیا تھا
کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک وہ یہ معجزہ نہیں دکھائے گا۔ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی رسول ہیں تو پھر انہیں معجزہ دکھانا چاہیے۔ تو اس کا جواب یہاں دیا جا رہا ہے، قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے واضح معجزوں کے ساتھ، اور وہ چیز بھی لے کر آئے جس کے لیے تم کہہ رہے ہو، پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا اگر تم سچے ہو؟ یعنی واضح معجزات دیکھ کر بھی تم نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وہ آپ کو جھٹلا دیں، یعنی یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ وہ آپ کی بعثت کو جھٹلا رہے ہیں یا اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں، تو یہ معاملہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی نہیں ہوا، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے جو آئے تھے واضح نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر۔ کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت تو آنی ہی آنی ہے، اور تم کو تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ تو قیامت کے دن ہی دیا جائے گا۔ بڑی ہلا دینے والی بات ہے، کیونکہ ہم نہ موت کو یاد رکھتے ہیں نہ قیامت کے بارے میں سوچتے ہیں، اور یہاں بتا دیا گیا کہ ہر شخص کو مرنا ہے اور ہر ایک کے اعمال کا بدلہ تو وفاؤنا پورا پورا دیا جائے گا قیامت کے دن۔ تو جو کوئی بچا لیا گیا جہنم سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ صرف دھوکے کا سامان ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور تمہیں لازماً آزمایا جائے گا تمہارے مالوں میں بھی اور تمہاری جانوں میں بھی۔ سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 155 میں ہم نے پڑھا کہ ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، مالوں اور جانوں اور ثمرات کے نقصان سے۔ یہاں پر لَتُبْلَوُنَّ کہ لازماً تمہاری آزمائش ہوگی، تمہارے مالوں میں بھی ہوگی، تمہاری جانوں میں بھی ہوگی۔ یہ ایمان کا راستہ ہے، اور مت بھولو کہ ایمان کا راستہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں بھرا بستر ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ٹھنڈے ٹھنڈے بغیر تکلیفیں اٹھائے تمہیں جنت مل جائے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 214 میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات اور واقعات تو گزرے ہی نہیں جو تم سے پہلوں پر ہوئے تھے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور تمہیں لازماً سننی پڑیں گی ان لوگوں سے بھی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، اور ان سے بھی جنہوں نے شرک کیا، بڑی تکلیف دہ باتیں۔ اے مسلمانوں، یہ سب تکلیف دہ باتیں تمہیں سننی پڑیں گی، تم سب کچھ سنو اور صبر کرو۔ ابتدائی مکی دور میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایسی ہی ہدایات دی گئی تھی۔ سورۃ مزمل کی آیت نمبر 10 میں آتا ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور ان باتوں پر صبر کیجئے جو یہ لوگ کہتے ہیں، اور وفاداری کے ساتھ ان سے الگ ہو جائیے۔ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کچھ نہیں سننا پڑا تھا۔ کبھی کہتے تھے مجنون ہیں، دیوانہ ہیں، کوئی کہتا تھا شاعر ہیں، کوئی کہتا تھا ساحر ہیں، کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا۔ سورۃ حجر کے آخر میں آتا ہے آیت نمبر 97 میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ مشرکین جو کچھ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے، ان کی زبانوں سے جو کچھ آپ کو سننا پڑتا ہے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، لیکن صبر کیجئے۔ وہی بات یہاں مسلمانوں سے کہی جا رہی ہے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر تم صبر کرتے رہو گے اور تقویٰ کی روش اختیار کیے رکھو گے تو بے شک یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ صبر اور تقویٰ آسان نہیں ہے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ عزیمت کے کاموں میں سے ہے، یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور یاد کرو جب کہ اللہ نے ان لوگوں سے قول و قرار لیا تھا جن کو کتاب دی گئی تھی کہ تم لازماً اسے لوگوں کے سامنے واضح کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں، تو انہوں نے اس عہد کو پس پشت پھینک دیا اور اس کی بڑی حقیر سی قیمت وصول کر لی، تو بہت بری شے ہے وہ جو اس کے بدلے حاصل کر رہے ہیں۔ آپ ان کے بارے میں خیال نہ کریں کہ یہ اپنے کیے پر خوش ہیں۔ اگر کبھی بھلائی کا کام کر لیتے ہیں، کسی کو کچھ دے دیتے ہیں تو بہت اتراتے ہیں، اکڑتے ہیں کہ ہم نے تو بڑے نیکی کے کام کر لیے۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور اس سے بھی بڑھ کر چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ایسے کاموں پر جو انہوں نے کیے ہی نہیں۔
تو آپ ان کے بارے میں یہ خیال نہ کریں کہ یہ عذاب سے بچ جائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ ہے اللہ، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی سب اللہ کے لیے ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ان کو سزا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ جو آپ کو ستا رہے ہیں آپ صبر اور تقوی کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں، اللہ تعالیٰ خود ان کے ساتھ معاملہ کر لے گا، یہ اللہ کا ایمان والوں کے ساتھ وعدہ ہے۔ سورۃ آل عمران کا آخری رکوع ہم پڑھنے جا رہے ہیں، قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے ہے۔ اس کی پہلی 6 آیات کے بارے میں روایت آتی ہے کہ جس شب یہ آیات نازل ہوئیں پوری رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رقت طاری رہی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے بیٹھے لیٹے روتے رہے۔ نماز تہجد کے دوران بھی آپ پر رقت طاری رہی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت طویل سجدہ کیا، اس میں بھی گریہ طاری رہا اور سجدہ گاہ آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر آپ کچھ دیر لیٹے رہے لیکن یہ کیفیت برقرار رہی یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فجر کی نماز کی اطلاع دینے کے لیے حاضر ہوئے اور آپ کو اس کیفیت میں دیکھا تو وجہ دریافت کی۔ آپ نے فرمایا، اے بلال، میں کیوں نہ روؤں؟ آج کی شب میرے رب نے مجھ پر یہ آیات نازل فرمائی ہیں۔ پھر آپ نے ان آیات کی تلاوت فرمائی۔ اس روایت کو امام رازی نے تفسیر کبیر میں بیان کیا ہے، یعنی گریہ اور رقت کی جو کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طاری تھی وہ شکر کے جذبے کے تحت تھی۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں لآیات لأولی الالباب، ہوش مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 164 جہاں مکمل ہوتی ہے وہاں آتا ہے لآیات لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہاں فرمایا لآیات لأولی الالباب، ان لوگوں کو اولو الالباب کہا گیا۔ یہ ہدایت کا پہلا قدم ہے۔ نیچر کو سٹڈی کرو، کائنات کو دیکھو، مظاہر فطرت کا مشاہدہ کرو، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ ہم تو وہ ٹائم بھی سو کے گزار دیتے ہیں۔ کبھی سورج کے نکلنے کو دیکھا کریں، سورج کے غروب ہونے کو دیکھا کریں، پرندوں کو دیکھیں، پھولوں کو، پودوں کو دیکھیں، پتوں کے رنگوں کو دیکھیں، پھولوں کے رنگوں کو دیکھیں، ہر پھول کی خوشبو الگ ہے۔ کتنی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جو ہمیں اللہ کی پہچان کراتی ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور لیٹے بھی، یعنی کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ لیٹے ہیں تو بھی موبائل ہاتھ میں ہے، بیٹھے ہیں تو بھی موبائل ہاتھ میں ہے، کھڑے ہیں چل رہے ہیں تو بھی سر نیچے ہے، چاہے کہیں ٹکر لگے، چاہے گریں، جو مرضی ہو، لیکن موبائل ہمارے ہاتھوں میں۔ اب وہ لوگ جو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، غور و فکر کرتے رہتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، اور جب یہ غور و فکر کرتے ہیں تو پھر بے اختیار پکار اٹھتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ یہ ہوتے ہیں عقل والے جو نیچر کو سٹڈی کر کے اللہ کو پا لیتے ہیں۔ اور ظاہر ہے ایسے غور و فکر کے بعد لازماً انسان کا ذہن اپنی طرف منتقل ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے میری زندگی کا مقصد کیا ہے، مجھے اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا؟ میری زندگی یہ تو نہیں ہے کہ کھاؤں پیوں اولاد پیدا کروں اور دنیا سے چلا جاؤں۔ اسی طرح جب انسان اپنی زندگی اور یہ دنیا کے نظام پر غور کرتا ہے تو بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ انسان کی دنیا کی زندگی ادھوری، نامکمل ہے، اس لیے کہ اس دنیا میں نہ تو اعمال کے نتائج سامنے آتے ہیں، نہ ہی اس کو اس کے اعمال کا بدلہ ملتا ہے، بلکہ اس دنیا میں تو اکثر یہی دیکھا گیا ہے کہ نیکوکار فاقوں میں رہتے ہیں، بدکار عیش کر رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہ محسوس کرتے ہیں جو اللہ کی خاطر زندگی گزارتے ہیں کہ اس زندگی کے بعد کوئی اور زندگی ہونی چاہیے، اس دنیا کے علاوہ کوئی اور دنیا ہونی چاہیے جس میں انسان کو اچھے برے اعمال کا بھرپور بدلہ ملے، مکافات عمل ہو۔ یہی اولو الالباب ہیں۔ یہ زمین اور آسمان کی تخلیق پر غور و فکر کے بعد جب اللہ کو پہچان لیتے ہیں تو بے اختیار پکار اٹھتے ہیں، سبحانک فقنا عذاب النار، تو پاک ہے پس تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ تو نے یقیناً ایک دوسری دنیا تیار کر رکھی ہے جس میں جزا سزا کے لیے جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔
ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے رب جس کو تو نے داخل کر دیا آگ میں، بے شک اس کو تو نے رسوا کر دیا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے ہمارے رب ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی پکار دے رہا تھا کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، تو ہم ایمان لے آئے ہیں۔ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے اس اقرار کے بعد ایسے لوگوں کے کانوں میں جو ہی کسی نبی یا رسول کی پکار آتی ہے وہ بغیر تامل کے لبیک کہہ دیتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، اس لیے کہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت پر وہ اپنی عقل فکر کے ذریعے پہنچ چکے تھے۔ یہاں پر یاد کر لیں سورۃ فاتحہ کو، آغاز میں ہم نے پڑھی تھی کہ اولو الالباب لوگ اپنی سلامتی طبع، اپنی سلامتی عقل کی رہنمائی میں جب اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتے ہیں، آخرت کو پہچان لیتے ہیں، وہ طے کر لیتے ہیں کہ انہیں اللہ کی بندگی کا رستہ اختیار کرنا ہے، تو وہ نبوت اور رسالت کی رہنمائی کی پھر ضرورت محسوس کرتے ہیں، پھر وہ اللہ کے حضور دستے سوال دراز کرتے ہیں، مانگتے ہیں نا ہم ہر روز یہ دعا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما دے۔ یہاں پر بھی یہی دعوت ہے کہ ایسا شخص جو اللہ کو پہچان چکا ہے، جو یہ جان چکا ہے کہ ایک دن حساب کتاب ہوگا، جب ایسے شخص کے سامنے کسی نبی کی دعوت آئے گی تو اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ اب آگے بڑی پیاری دعا آ رہی ہے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، ہمارے نامہ اعمال کے دھبے دھو دے، ہمارے دامن کردار پہ جو داغ ہیں یا اللہ تو ان کو صاف کر دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں وفات نہ دینا اپنے نیکوکار بندوں کے ساتھ، یعنی ہماری جو موت ہو وہ نیکوکار کے ساتھ ہو، ابرار کے ساتھ ہو۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما وہ سب کچھ جس کا تو نے وعدہ کیا ہے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے، اور ہمیں قیامت کے دن کی رسوائیوں سے بچا لینا، یقیناً تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ ہمیں تو اپنے اوپر شک ہے کہ ہم تیرے وعدوں کے مطابق عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن تیری شان رحیمی ہے، تیری شان غفاری ہے، یا اللہ تو اپنی شان غفاری سے ہماری کوتاہیوں کی پردہ پوشی کرنا، اور ہمیں وہ سب کچھ عطا کر دینا جس کے بارے میں اپنے رسولوں کے ذریعے سے وعدہ کیا ہے۔ فاستجاب لهم ربهم، تو رب نے دعا قبول کر لی۔ یہ ہے قبولیت کی انتہا، کہ اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً قبولیت کا اعلان ہو رہا ہے۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے کسی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، سو جنہوں نے ہجرت کی اور جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، اور جنہوں نے میری راہ میں تکلیفیں اٹھائیں، اور جنہوں نے میرے راستے میں جنگ کی اور اپنی جانیں قربان کیں، لأکفرن عنہم سیئاتہم، میں لازماً ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دوں گا، ان کے نامہ اعمال میں اگر کوئی دھبے ہوں گے تو میں دھو دوں گا، لیکن تمہیں یہ کام کرنے ہوں گے۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں لازماً داخل کروں گا انہیں ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ثوابا من عند اللہ، اور یہ بدلہ ہوگا اللہ کی طرف سے، واللہ عنده حسن الثواب، اور بہترین بدلہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ اب آگے اس سورت کی آخری 5 آیات ہیں، اور ان آیات کی حیثیت اس سورت مبارکہ میں خاتمہ کلام کی سی ہے، اور اس صورت میں اہل کتاب کا عمومی ذکر بھی ہوا ہے، اور یہود اور نصارہ کا الگ الگ ذکر بھی کیا گیا ہے، پھر اہل ایمان کا بھی ذکر کیا گیا، مشرکین کا بھی ذکر کیا گیا۔ اب فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے ان کافروں کی چلت پھرت شہروں کے اندر۔ یہ کافر جو ادھر سے ادھر بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے سازشیں کر رہے ہیں، جو فورس فراہم کر رہے ہیں، تو آپ کسی دھوکے میں نہ آئیں، کسی مغالطے کا شکار نہ ہوں۔
ان کی طاقت کے بارے میں آپ مرعوب نہ ہو، متاع قلیل، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، چند روزہ زندگی کے لیے ہم نے انہیں یہ سب دیا ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب فوراً ہی اللہ تعالیٰ دوسرا منظر دکھا دیتے ہیں، لیکن الذین اتقوا ربہم، اس کے برعکس جن لوگوں نے رب کا تقوی اختیار کیا تو ان کے لیے پھر انعام بھی ہے، ان کے لیے باغات ہیں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نزلا من عند اللہ، یہ ان کے لیے ابتدائی مہمان نوازی ہوگی اللہ کی طرف سے، وما عند اللہ خیر للابرار، اور مزید جو اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر ہے نیکوکاروں کے لیے۔ جنت کی اصل نعمتیں بیان میں آ ہی نہیں سکتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے جنت میں وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ چنانچہ قرآن اور حدیث میں جنت کی جن نعمتوں کا ذکر ملتا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے؟ نزلا، نزول کہتے ہیں ابتدائی مہمان نوازی کو، جو مہمان آتا ہے تو آپ اس کو فوری طور پہ جو ویلکم کرتے ہیں وہ۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور بے شک اہل کتاب میں وہ بھی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو ان کی طرف سے نازل کیا گیا، وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، عاجزی ہے، تواضع ہے، وہ اللہ کی آیات کو حقیر سی قیمت پر فروخت نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، اور یقیناً اللہ جلد حساب چکانے والا ہے، اللہ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے اہل ایمان صبر کرو اور صبر میں اپنے دشمنوں سے بڑھ جاؤ۔ صبر کے معنی ہے برداشت کرنا اور ثابت قدم رہنا، مصابرت بھی اسی سے ہے، اور مصابرت کہتے ہیں صبر و استقامت میں دشمن سے بڑھ جانا، یعنی اے مسلمانوں صبر تو تمہارے دشمن بھی کر رہے ہیں، تمہیں آج زخم لگا ہے، 1 سال پہلے انہیں بھی لگ چکا ہے، اتنے بڑے زخم کے بعد 1 سال کے اندر وہ پھر چڑھائی کر کے آ گئے ہیں، تو تم کیوں اپنا دل غمگین کر کے بیٹھے ہو؟ تمہیں ان سے بڑھ کے صبر کرنا ہے، ان سے بڑھ کے قربانیاں کرنی ہیں، تبھی تم اللہ کے سچے وفادار ثابت ہوگے۔ ورابطو، اور مربوط رہو، مرابطہ کہتے ہیں پہرے کو، نظم و ضبط کو، ڈسپلن کی پابندی کرنے کو، باہم جڑے رہنے کو۔ اور غزوہ احد میں مسلمانوں کو جو شکست کا سامنا کرنا پڑا وہ نظم و ضبط کے ڈھیلے پن اور سمع و طاعت کی کوتاہی کے باعث ہوا تھا، لہٰذا یہاں صبر و مصابرت کے ساتھ ساتھ نظم کی پابندی اور باہم مربوط رہنے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ آخری اور اہم ترین چیز ہے کہ اگر تم فلاح چاہتے ہو تو تمہیں کیسے ملے گی؟ واتقوا اللہ، اللہ کے تقوی کے ساتھ۔ گھر بیٹھے تمہیں فلاح نہیں مل جائے گی، اس کے لیے تمہیں صبر بھی کرنا ہوگا، کوشش بھی کرنی ہوگی، نظم و ضبط کا مظاہرہ بھی کرنا ہوگا، اور اللہ کا تقوی، اللہ کے ہونے کا احساس تمہارے دل میں ہوگا تو تم فلاح پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔